معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اسلامی نئے سال کا الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے۔ سنہ ہجری کے اعتبار سے ماہ ذوالحج سال کا آخری مہینہ اور ماہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ، اور اس میں بڑا حسین اتفاق ہے کہ سال کے آخری مہینے کے 10 تاریخ کو بھی اسلام ایک عظیم قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم قربانی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ چونکہ محرم الحرام شریف کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کی یکم تاریخ جو ہے محرم کی یکم تاریخ، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تاریخ حتمی اور قطعی نہیں ہے، محدثین اور مؤرخین کا تاریخ پر اختلاف ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت، تاریخ وصال اصل میں کیا ہے؟ 25 ذوالحج بھی ہے، ذوالحج کے آخری 10 دنوں میں سے ایک ہے، آخری 5 دنوں میں سے، اور یکم محرم الحرام بھی ہے۔ لیکن عام طور پر امت مسلمہ یکم محرم الحرام کو شہادت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جو ہے وہ اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کی بزرگی، آپ کی فضیلت جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ کوئی اور بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صرف اتنا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اصحاب کا تعارف کروایا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کی معیت میں ہیں، آپ کی صحبت میں ہیں، آپ کے جو اصحاب ہیں، ان کی شان یہ ہے اشداء علی الکفار، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، حق اور باطل کی بات آئے تو بڑے سخت ہیں۔ یہ تو ان کا کریکٹر ہے، کردار ہے، اور فرمایا ان کا اصل عالم کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ کافروں پر سخت ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور اگر رکوع اور سجود یعنی عبادت کرتے ہیں تو بھی ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا ہے۔ نہ وہ عبادت کسی لالچ اور طمع کے لیے کرتے ہیں، نہ جہاد کسی طمع کے لیے کرتے ہیں، نہ محبت کسی طمع کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ یہ تو جنرل تعارف ہوا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں، عمر آپ کا نام ہے، اور فاروق اعظم آپ کو لقب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور امت نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر وہ ہیں جو مراد رسول ہیں۔ سارے صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں کہ سارے صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر مراد رسول ہیں کہ آقا نے رب سے مانگا کہ یا اللہ عمر بن ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو رفعت عطا فرما، تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ مراد رسول ہیں، یعنی حضرت عمر وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ہستی ہے۔
حضرت عمر کون ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر امت میں اللہ ایک محدث پیدا فرماتا ہے اور عمر میری امت کا محدث ہے، محدث امت۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت جو ہے نا حضرت عمر سراج اہل الجنہ، سراج آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تاج کو کہتے ہیں، سراج عربی میں کسے کہتے ہیں؟ تاج کو۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جو ہے نا وہ جنتیوں کے سروں کا تاج ہے، سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا تاج حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے واقعہ معراج میں یہ حدیث مبارکہ تو یقیناً سنی ہوگی، آقا نے ارشاد فرمایا عمر جنت میں گیا، تیرا محل دیکھا، اوپر تیرا نام لکھا ہوا تھا، میرے دل نے چاہا کہ اس محل میں اندر جا کے دیکھوں۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دیکھا کیوں نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری غیرت آڑے آ گئی اس لیے تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ آپ پہ میں غیرت کروں گا؟ یہ تو آپ ہی کا صدقہ ہے کہ عمر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، میں آپ پہ غیرت نہیں کر سکتا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کون ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ یہ 10 خوش نصیب جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں اپنی جنت کو پکا کر لیا تھا۔ اللہ کے محبوب نے جنت کی تصدیق فرما دی تھی کہ یہ 10 لوگ کنفرم ہیں جنہیں ان کا رب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اب غور فرمائیں، ہمارے دلوں پر کنٹرول ہے اس لعین کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے، شر نفس اور شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ لیکن حضرت عمر وہ ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا عمر کے قریب آنا تو بہت دور کی بات ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لو سلک عمر طریقاً، حضرت عمر اگر ایک رستے پہ جو آ رہے ہوں اور شیطان آ جائے لسلک فجن غیرہ، وہ پھر اس رستے کو چھوڑ کے دوسرے پہ بھاگ جائے گا، رستہ بدل دے گا۔ شیطان اتنا ڈرتا ہے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور حضرت عمر وہ ہیں الذی رأیہ الموفق بالکتاب، حضرت عمر وہ ہیں جو زمین پہ رائے دیں، اللہ ان کی رائے کی تصدیق میں قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم جو مقام ابراہیم کے پاس نماز نفل ادا کرتے ہیں طواف کے، یہ رائے کن کی تھی؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی جائے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کی جگہ پر، قدموں کی جگہ پر کیا کرو آپ؟ نماز پڑھو۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہے، انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ تو میرے رب نے آیت نازل فرما دی ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا یہ شراب، یہ خمر، یہ جو ہے نشہ، یہ کیا حرام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کیا کرو؟ کامیاب ہو سکو۔ مسلمات مومنات کے لیے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بیویاں پردہ کریں، اللہ نے آیت نازل فرما دی ان یدنین جلابیبہن علی وجوہہن، کہ میرے محبوب اپنی خواتین کو حکم دو کہ پردہ کیا کریں۔ تو 25 آیات قرآنی ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا خیال ان کی سیرت کا یہ حصہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمران تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں نا 22 لاکھ مربع میل، پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ 94 یا 95 ہزار کلومیٹر؟ جی اتنا ہی ہے نا، 94 یا 95 ہزار کلومیٹر، یاد رکھنا 95 ہزار کلومیٹر میکسیمم۔ حضرت عمر کتنے رقبے کے حکمران تھے؟
22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील। कोई कम्युनिकेशन थी बताइए? कोई इंटरनेट था? कोई टेलीफोन था? कोई कारें, जहाज, ये चीजें थी? एक कोने से दूसरी जगह जाने के लिए महीनों लग जाते थे, घोड़ों पे सफर किया जाता था। और निजाम देखें कि मजाल है कि उमर की नाफरमानी कोई कर सके 22 लाख मुरब्बा मील में बैठा हुआ शख्स। अब गौर तलब बात यह है कि क्या चीज थी कि हजरत उमर मदीना तैयबा में बैठे हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई तेज तरीन ट्रांसपोर्टेशन इसका भी एहतमाम और इंतजाम नहीं है, कोई खुफिया एजेंसी के उस तरह की रिपोर्टिंग करने का सेल या यूनिट मौजूद नहीं है। इसके बावजूद ना कहीं बगावत होती है, ना कहीं हुक्मरानी में खलल आता है, ना कहीं मुलावट होती है, ना कोई रिश्वत ले सकता है, ना कोई झूठ बोल सकता है, ना कोई अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठा सकता है, ना कोई अदल और इंसाफ के आड़े आ सकता है। जो उमर हुक्म देता है उस पर मिन्नवान अमल होता है। कभी गौर फरमाया ऐसे कैसे हुआ? यहां इब्न खुल्दून की बात आपको सुना के मैं वक्त चूंकि हो चुका है, ये मुमकिन कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ? 22 लाख मुरब्बा मील कोई थोड़ा आपके इल्म में है ना, ईरान उनके पास, इराक उनके पास, सऊदिया उनके पास, बसरा कूफा उनके पास, मिस्र उनके पास, रूम उनके पास, यूरोप का कुछ हिस्सा उनके पास, अफगानिस्तान भी उनके पास था। और आपने काम क्या किया? छावनियां बनाई फर्स्ट टाइम, जेल खाना जात हजरत उमर ने बनवाए, पुलिस का महकमा हजरत उमर ने कायम किया, अदलिया कुज़ात का महकमा हजरत उमर ने कायम किया, उलमा, मुअज्जिनीन, आइम्मा, मसाजिद की तनख्वाहें मुकर्रर, वजीफे मुकर्रर हजरत उमर ने किए। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मर्दमशुमारी हजरत उमर ने मुकर्रर की। और जो ये ओल्ड एज बेनिफिट जो है, बुढ़ापे में सपोर्ट करना, ये हजरत उमर ने, गरीबों के लिए बैतुल माल का कयाम हजरत उमर ने, जगह जगह फौजी छावनियां बनाना हजरत उमर ने, नहरें खुदवाना हजरत उमर ने कायम किए। ये सारे महकमा जात, और ये पहले 6 सालों में मुकम्मल किए। तो ये सारा कैसे हुआ? और हजरत उमर की कमान में हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल काम कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सैफुन मिन सयूफिल्लाह। लोगों, खालिद बिन वलीद को आम बंदा नहीं समझना, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो उसके साथ हजरत उमर क्या करते हैं? हालत जंग में है हजरत खालिद बिन वलीद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से मैदान जंग में है, और अमीरुल मोमिनीन का हुक्मनामा मिलता है कि आपको माजूल कर दिया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने सर तस्लीम खम किया और एक सिपाही की हैसियत से लड़ना शुरू कर दिया। आज करके दिखाए ना, फिर मैं देखूं कि आप जिंदा कैसे रहते हैं। ऐन हालत जंग में अमीरुल मोमिनीन हजरत खालिद बिन वलीद को अपने महकमे, अपने ओहदे, और वो ओहदा हम सिपाही या मेजर का नहीं था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, सिपा सालार का था, माजूल कर दिया। आपने सिपाही की हैसियत से लड़ना शुरू कर दिया। अहबाब ने पूछा, खालिद बिन वलीद ये क्या माजरा हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई? आपने जवाब दिया, ना मैं पहले उमर के लिए लड़ रहा था, ना मैं अब उमर के लिए लड़ रहा हूं। मैं पहले भी अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा था, मैं अब भी अल्लाह के लिए जिहाद करूंगा। ये तरबियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। बल्कि इब्न खुल्दून, तारीख इब्न खुल्दून के मुकदमा में एक बात नकल करते हैं, एक वाक़या, कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में माल गनीमत पेश किया गया। उसमें चांदी भी थी, हीरे भी थे, जवाहरात भी थे, अशरफियाँ भी थी, दरहम व दीनार भी थे, लोंडियाँ भी थी, ग़ुलाम भी थी, एक लिस्ट थी। और वो मुसाफत कितनी थी? 600 मील के फासले से वो काफ़िला ये माल गनीमत लेकर मदीना तैयबा पहुँचा। और उस काफ़िले के जो लोग थे रखवाली पर मामूर, वो कुल 50 लोग थे। यानी आज के अरबों की मालियत का सामान लेकर 600 मील की मुसाफत। और ये आज के 600 मील नहीं है जो आप ट्रक पे सामान लोड किया तो फ़ौरन से पहुंच गया, ऊँटों पे लाद के आ रहे हैं।
تو اس کا حساب لگا دینا کہ کتنے سو جو ہے کتنے دن اور جو ہے وہ سفر میں یہ دن بسر ہوئے ہوں گے۔ تو جب مدینہ طیبہ وہ قافلہ پہنچا اور یہ مال بھیجا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، جنگ سے جو مال غنیمت ملا تھا، اور ساتھ ایک لسٹ بنا کے خفیہ طور پہ جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، یہ سامان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ یہ جو بدبختی پیدا کرتے نا نفرت، انہیں پہلے پڑھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں کون اور ان کا تعلق کیا ہے۔ حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے داماد۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت عمر کے داماد، حضرت حفصہ بنت عمر۔ تو بھر کے سامان پہنچا، لسٹ کھولی، حضرت عمر نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور لسٹ ان کو دی کہ یہ پڑھیں سامان لسٹ کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی نے جب ٹیلی کیا لسٹ کے ساتھ اس سامان کو، فرمانے لگے یا اخی عمر، میرے بھائی عمر، یہاں تو ایک سوئی بھی غائب نہیں ہے، لسٹ کے مطابق ایک سوئی بھی غائب نہیں ہے۔ حضرت عمر زارو قطار رونے لگے۔ حضرت علی نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے علی رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی، یہ وہی قوم ہے، پانی پینے پر اتنا جھگڑا ہوتا تھا کہ سال ہا سال ہزاروں لوگ قتل ہو جایا کرتے تھے، یہ وہی قوم ہے، چوری جن کا جو ہے مشغلہ تھا، یہ وہی قوم ہے، ڈاکے ڈالنا، قتل و غارت کرنا جن کا محبوب مشغلہ تھا، اور آج یہ وہی قوم ہے کہ 600 میل کی مسافت سے اربوں روپے کا مال غنیمت لے کے یہاں پہنچے ہیں، ایک سوئی بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا عمر یہ ان کا کمال نہیں، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ فرمانے لگے وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح، حکمران چھت کی مانند ہوتے ہیں۔ حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ چھت کی مانند، روف، جسٹ لائک روف، چھت کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر چھت صاف ہوگی تو پرنالے سے نیچے پانی صاف آتا ہے، اور اگر چھت گندی ہو تو پرنالے سے پانی گندا نیچے آتا ہے۔ تو اگر حکمران عادل ہو، حکمران نیک ہو، حکمران کرپٹ نہ ہو تو عوام کے اندر بھی شرافت اور نیکی آ جاتی ہے، اور جب حکمران کرپٹ ہو تو نیچے بھی کرپشن ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ جو گریٹ عمر لا ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یورپ میں اور کینیڈا پتہ نہیں کہاں فلاں جگہ پہ جو ہے وہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے، یہ بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ فخر والی بات نہیں کہ عمر ہمارے قانون عمر کا، اور امپلیمنٹ کون کر رہا ہے؟ جو کہتے ہیں جی ہم غیر مسلم ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم عمر والے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے فرمایا وہ بھی نہیں کرتے، جو انہوں نے کیا وہ بھی نہیں کرتے، اور جو انہوں نے کرنے کو کہا وہ بھی نہیں کرتے۔ ہاں جس سے منع کیا تھا وہ ہم دل کھول کے کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، سب سے اہم یہ ہے کہ اگر ہم قوم بننا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، جب بھی حکمران چناؤ کرنے کے لیے آپ کو موقع ملے تو پرکھ کر پارٹی کو نہیں شخص کو ووٹ دو جو تمہارے لیے بہتر ہو، ورنہ ہم بھی مجرم ہیں کیونکہ اپنے حکمران سلیکٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔